بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت لے کر آئے ہیں حضرت مجدد الملت حکیم الامت الحاج الحافظ القاری مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام مفید معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نسب اور خاندان۔ آج ہم نسب اور خاندان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی سے قبل راجہ بھیم نے ضلع مظفر نگر میں ایک قصبہ اپنے نام سے بسایا جو تھانہ بھیم کہلاتا تھا۔ پھر مسلمانوں کی آمد و سکونت پر اس کا نام محمد پور ہوا، جس کا ثبوت اس وقت کے شاہی کاغذات سے ملتا ہے، مگر یہ نام مقبول و مشہور نہ ہوا اور وہی پرانا نام معروف رہا۔ البتہ تھانہ بھیم سے تھانہ بھون ہو گیا۔ صوبہ جات متحدہ آگرہ کا یہ قصبہ اپنے مردم خیزی میں مشہور چلا آ رہا ہے اور یہاں کے مسلمان شرفا اہل شوکت و قوت اور صاحب فضل و کمال رہے ہیں۔ مجدد الملت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اجداد نے آج سے صدیوں پہلے اسی قصبہ تھانہ بھون میں طرح اقامت ڈالی تھی۔ ددیال کے اجداد نسباً فاروقی تھے۔ ان میں ایک مولانا صدر الدین جہان تھے جو قاضی محمد نصر اللہ خان کے اہم اثر ہیں اور جن کا ذکر عہد اکبری کے کاغذات میں ملتا ہے۔ ان کے قریبی اجداد تھانہ یسر ضلع کرنال سے نقل و سکونت کر کے تھانہ بھون آئے تھے، اور اسی طرح ننیالی اجداد نے جو علوی تھے پہلے پہل جانے میں سکونت اختیار کی تھی اور پھر یہاں آ گئے تھے۔ مجدد الملت کے والد ماجد عبدالحق صاحب مرحوم ایک مقتدر رئیس، صاحب نقد و جائیداد اور ایک کشادہ دست انسان تھے۔ میرٹھ کی ایک بڑی ریاست کے مختار عام تھے۔ فارسی میں اعلیٰ استعداد کے مالک تھے اور حافظ قرآن تو نہ تھے لیکن ناظرہ بہت قوی تھا اور قرآن مجید بہت صحت سے پڑھتے تھے۔ ذہنی اعتبار سے بڑے ہی صاحب فراست تھے، جس کا ایک کھلا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کی استعداد اور صلاحیت کو بچپن ہی میں تاڑ گئے تھے اور اسی بنا پر اپنے فرزند اکبر یعنی حضرت مجدد الملت کو عربی اور دینیات میں اور فرزند اصغر اکبر علی صاحب مرحوم کو انگریزی اور علوم دینوی میں لگا دیا تھا، اور اس پر مرحوم کو پورا اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ مرحوم کی بھاوج صاحبہ نے فرمایا، بھائی تم نے چھوٹے کو تو انگریزی پڑھائی ہے، وہ تو خیر کمائے کھائے گا، بڑا عربی پڑھ رہا ہے، وہ کہاں سے کھائے گا اور اس کا گزارا کس طرح ہوگا، کیونکہ جائیداد تو ورثہ میں تقسیم ہو کر گزارے کے قابل نہ رہے گی۔ اس پر مرحوم کو جوش آیا اور فرمانے لگے، بھابھی صاحبہ تم کہتی ہو کہ یہ عربی پڑھ کر کھائے گا کہاں سے؟ خدا کی قسم، جس کو تم کمانے والا سمجھتی ہو اس جیسے اس کی جوتیوں سے لگے پھریں گے اور یہ ان کی جانب رخ بھی نہ کرے گا۔ کسی بلا کی فراست ہے اور مزاج شناسی، یہی وجہ ہے کہ اکبر علی صاحب مرحوم سے کہیں زیادہ حضرت حکیم الامت پر روپیہ صرف کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ بھاوہ صاحبہ نے اس کی شکایت کی تو فرمایا، بھابھی مجھے اس یعنی مجدد الملت پر رحم آتا ہے، وہ جو کچھ مجھ سے لیتا ہے میری زندگی ہی تک ہے، میرے بعد یاد رکھو وہ میرے مال و متاع سے بالکل علیحدہ رہے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک قیاس حکیم الامت کا آئندہ زندگی میں پیکر حقیقت بن کر جلوہ نما ہوا۔ حضرت حکیم الامت کی والدہ ماجدہ بھی ایک صاحب نسبت بی بی تھیں۔ حضرت حکیم الامت کے ماموں پیر جی امداد علی صاحب ایک زبردست صاحب حال و قال بزرگ تھے۔ یہ اپنے وقت کے مجذوب کامل حافظ غلام مرتضیٰ صاحب پانی پتی کے مشورے سے حیدرآباد دکن تشریف لائے، یہاں ملازم بھی ہوئے اور بعد کو حضرت حافظ صاحب ہی کی ایماں سے مرزا سردار بیگ صاحب کی عرادت میں داخل ہو گئے، جنہوں نے نوابی دریاست کو ٹھکرا کر فقر و درویشی اختیار کر رکھی تھی۔ گو حضرت حکیم الامت کو مسائل و حقائق میں ان سے اختلاف تھا، مگر ان کا جذبہ عشق بہرحال قابل قدر تھا۔ بقول حکیم الامت ان کے اشعار سے آگ برستی تھی۔ چنانچہ ان کا یہ شعر حضرت اقدس نے بار بار نقل فرمایا ہے، ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شے میں بھری ہوگی۔ حضرت کے نانا میر نجابت علی اعلیٰ درجے کے فارسی دان
انشا پرداز اور حاضر جواب بزرگ تھے۔ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی کے ایک خلیفہ خاص کے مرید اور حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اقدس کے جد اعلیٰ سلطان شہاب الدین فرخ شاہ کابلی تھے، جن کی اولاد میں شیوخ تھانہ بھون کے علاوہ حضرت شیخ مجدد علی ثانی قدس سرہ، شیخ جلال الدین تھانسری اور شیخ فرید الدین گنج شکر جیسے کاملین ہوئے ہیں۔ خود حضرت فرخ شاہ پہلے تو والی کابل رہے اور سلطنت غزنویہ کے زوال پر جذبہ جہاد کے تحت کئی بار ہندوستان پر حملہ کر کے کافروں کو زیر کیا اور بامراد لوٹے۔ جہاد اصغر سے فراغت پا کر جہاد اکبر میں مصروف ہو گئے۔ کابل کے کوہساروں کو اپنا نشیمن بنایا۔ بزرگان چشت کے آگے زانوے داد طے کر کے مرتبہ کمال کو پہنچے اور ایک عالم کو فیض یاب کیا اور پھر بعد وفات وہیں دفن ہوئے۔ یہ موضوع آج تک در فرخ شاہ نام سے مشہور اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت کے ولادت اور بچپن کی طرف۔ خاندان اشرف کا مجمل خاکہ نظروں میں آ گیا۔ ایسے اعلیٰ خاندان میں جہاں دولت و چشم اور زہد و تقویٰ بغل گیر ہوتے تھے، حضرت مجدد الملت کی جامع شخصیت ظہور پذیر ہوئی۔ ولادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ حضرت اقدس کے والد مرحوم کے اولاد نرینہ زندہ نہ رہتی تھی۔ اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ موصوف جب ایک مرتبہ مرض خارش میں بری طرح مبتلا تھے تو مجبوراً کسی ڈاکٹر کے مشورے سے ایسی دوا کھا لی تھی جو قاطع نسل تھی، مگر جب اس کی خبر مرحوم کے خوش دامن صاحبہ کو پہنچی تو سخت پریشان ہوئیں اور حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب پانی پتی سے عرض کیا کہ میری لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے ہیں۔ حافظ صاحب نے مجذوبانہ انداز میں فرمایا، عمر علی کی کشاکش میں مر جاتے ہیں، اب کی باری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دینا۔ اس میں عمر کو کسی نے نہ سمجھا، لیکن حکیم الامت کی والدہ تاڑ گئیں اور فرمایا، حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے ددیال ہے فاروقی اور ننیال ہے علوی، اور اب تک جو نام بھی رکھے گئے وہ ددیالی طرز پر تھے۔ اب کی بار جب لڑکا ہو تو ننیالی وزن پر نام رکھا جائے جس کے آخر میں علی ہو۔ حافظ صاحب یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، لڑکی بڑی ہوشیار ہے، میرا منشا یہی تھا۔ پھر فرمایا، انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور دوسرے کا اکبر علی۔ ایک میرا ہوگا اور وہ مولوی ہوگا، دوسرا دنیا دار ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مجدد الملت 5 ربیع الثانی 1280 کو چہرشنبہ کے دن صبح صادق کے طلوع کے ساتھ جلوہ نما ہوئے۔ چونکہ حضرت کی ولادت کے 14 ہی مہینے بعد آپ کے چھوٹے بھائی اکبر علی مرحوم کی ولادت ہوئی اور ماں کا دودھ 2 بچوں کے لیے کافی نہ تھا، اس لیے ایک انار رکھی گئی۔ پھر حضرت کی عمر شاید 5 ہی برس کی ہوئی تھی کہ مادری سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر محبت مادری کا سیلاب شفقت پدری کے دریا میں ضم ہو کر اب اس راہ سے امڑنے لگا۔ والد ماجد نے اپنے اس گوہر اشرف کی تربیت بڑے ہی پیار و محبت سے کی اور تربیت میں اس کا خاص لحاظ رکھا کہ اس کی جلا میں کوئی فرق نہ آئے۔ تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر جب مٹھائی بٹتی تو اس میں ہرگز شریک نہ ہونے دیتے، بلکہ اس وقت خود بازار سے لا کر اپنے فرزند کو چکھا دیتے اور فرماتے کہ مسجد کی مٹھائی لینا بے غیرتی کی بات ہے۔ 9 عمری میں ایک مرتبہ فرزند کی زبان سے مولانا رفیع الدین صاحب محتم الدارالعلوم کے متعلق یہ نکل گیا کہ مولانا تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بس اس پر اس سختی سے ڈانٹا کہ گویا مارنا ہی باقی تھا۔ فرمایا کہ بزرگوں کی شان میں یوں نہیں کہا کرتے۔ حضرت اقدس کی طبیعت خود ایسی واقع ہوئی تھی کہ کبھی بازاری لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی سے حضرت کا مذاق دینی تھا۔ کھیلوں میں بھی نماز باجماعت کی نقل اتارتے تھے۔ بازار کی طرف کبھی نکل جاتے اور راستے میں مسجد نظر پڑتی تو سیدھے اندر چلے جاتے اور منبر پر چڑھ کر خطبے کی طرح کچھ پڑھا کر لوٹ آتے، گویا مستقبل کے نقشے کا خاکہ اس نیم شعور ہی کے دور ہی سے کھینچ رہے تھے۔ ابھی 12-13 برس ہی کی عمر ہوگی کہ فغان صبح گاہی کا چسکا لگا پچھلی رات سے اٹھ بیٹھتے اور تہجد و وظائف میں منہمک ہو جاتے۔ والدہ تو تھی نہیں،
تائی صاحبہ کا دل بہت دکھتا کہ اس نوعمری میں یہ مشقت، لیکن عشق کی آگ تو بھڑک چکی تھی، اور حضرت کے استاد مولانا فتح محمد صاحب جیسے صاحب نسبت اجازت بزرگ کی صحبت نے اپنا اثر جما دیا تھا۔ نظافت ملحہ کا یہ عالم تھا کہ بچپن میں کبھی کسی کا ننگا پیٹ دیکھتے تو قے کر دیتے تھے۔ طبیعت کی اس لطافت سے بہت ستائے گئے۔ بڑے ہو کر بھی یہ عالم رہا کہ جس کمرہ میں تیز روز خوشبو ہوتی سو نہ سکتے تھے۔ ابتدا ہی سے بے اصولی ناقابل برداشت رہی۔ اسی وجہ سے حضرت والا کی بڑی اہلیہ محترمہ فرمایا کرتی تھی کہ آپ تو کسی بادشاہ کے ہاں پیدا ہوتے۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب محدث تھانوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے پیر بھائی اور حضرت میاں عجیب نور محمد صاحب کے خلیفہ خاص تھے۔ حکیم الامت کے بچپن کے احوال اور آثار ہی کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد یہ لڑکا میری جگہ ہوگا۔ حضرت حکیم الامت نے بچپن ہی میں بس ایک خواب دیکھا تھا، جس سے پہلے کوئی خواب دیکھنا یاد نہیں، کہ بڑی مکان میں ایک پنجرہ رکھا ہوا ہے جس میں 2 خوبصورت کبوتر ہیں۔ پھر دیکھا کہ شام ہوئی اور تاریکی چھا گئی۔ ان کبوتروں نے حضرت سے کہا کہ ہمارے پنجرے میں روشنی کر دو۔ حضرت نے کہا خود ہی کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چونچیں رگڑیں اور ساتھ ہی ایک تیز روشنی ہوئی جس سے سارا پنجرہ منور ہو گیا۔ ایک مدت بعد جب حضرت نے اپنا یہ خواب ماموں واجد علی صاحب مرحوم سے بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ 2 کبوتر روح و نفس تھے۔ انہوں نے تم سے درخواست کی کہ مجاہدہ کر کے ہم کو نورانی کر دو، مگر تم نے جو یہ کہا کہ تم خود ہی روشنی کر لو تو انہوں نے اپنی چونچ رگڑ کر روشنی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ بلا ریاضت ہی حق تعالیٰ تمہاری روح اور نفس کو نور عرفان سے منور فرمائیں گے۔ چنانچہ مستقبل میں یہ خواب حقیقت بن کر ظاہر ہوا۔ اب آتے ہیں حضرت کے حصول علم کی طرف۔ حضرت مجدد الملت کی ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہوئی۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں یہیں پڑھیں اور حافظ حسین علی صاحب مرحوم دہلوی سے کلام پاک حفظ کیا۔ پھر تھانہ بھون آ کر حضرت مولانا فتح محمد صاحب سے عربی کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی متوسط کتابیں پڑھیں اور اس کی کچھ انتہائی کتابیں ماموں واجد علی صاحب سے پڑھیں، جو ادب فارسی کے استاد کامل تھے۔ پھر دیوبند پہنچ کر بقیہ نصاب کی تکمیل مولانا منفعت علی صاحب سے کی اور زبان فارسی میں پورا عبور حاصل کیا۔ ایک مرتبہ اسی زمانہ طالب علمی میں خارج میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چھٹی لے کر گھر تشریف لائے تھے تو بطور مشغلہ اشعار پر مشتمل ایک مثنوی زیر و بم لکھی، جس سے فارسی کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 18 برس سے زیادہ نہ تھی۔ آخری ذی قعد 1295 میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 5 سال تک یہاں مشغول تعلیم رہ کر شروع 1301 میں فراغت حاصل کی۔ اس وقت عمر شریف 19-20 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کی طالب علمانہ حیثیت زمانۂ طالب علم میں حضرت میل جول سے الگ تھلگ رہے۔ اگر کتابوں سے کچھ فرصت ملتی تو اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے خدمت فیض رجت میں جا بیٹھتے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر فن میں ماہر ہونے کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کے خلیفہ رشید بھی تھے۔ ان کی اس جامع حیثیت کی وجہ سے ان کا حلقہ درس، حلقہ توجہ بھی ہوتا تھا اور ذہن اور قلب کی تعلیم و تربیت ایک ساتھ ہوتی تھی۔ افسوس کہ آج دینی درسگاہیں جامعیت فیض سے محروم ہیں۔ حضرت والا کی ابتدا ہی کو دیکھ کر اہل بصیرت انتہا کو پتہ چلا چکے تھے۔ چنانچہ جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ طلبہ کا امتحان لینے اور دستار بندی کے لیے تشریف لائے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنی اس ہونہار طالب علم کی ذہانت و ذکاوت کی بطور خاص مدح فرمائی۔ حضرت گنگوہی نے مشکل سوالات کیے، ان کے جواب سن کر مسرور ہوئے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو علوم عقلیہ سے خاصی مناسبت تھی۔ فطرت نے حاضر جوابی اور طاقت لسانی اور ذہانت فطانت کے جواہر سے پوری طرح آراستہ کیا تھا۔ منطق میں مہارت کا اعتراف یوں فرماتے تھے کہ میں سچی بات کیوں نہ کہوں، نہ میں متواضع ہوں نہ متکبر، الحمدللہ مجھے منطق میں مہارت حاصل ہے۔ چنانچہ دیوبند میں جب کوئی مذہبی مناظرے کے لیے آتا تو فوراً اشرفی تلوار خلوت کے نیام سے باہر نکل آتی اور مخالف کو گھائل کر جاتی تھی، لیکن طبیعت کے اعتدال کا یہ عالم تھا کہ معقولات کو ہمیشہ دینیات کے
علوم عالیہ سمجھتے تھے۔ آپ کی ہر تقریر و تحریر میں جوہر نمایاں نظر آتا ہے۔ راس المنظرین مولانا سید مرتضی حسن صاحب استاد دارالعلوم دیوبند حضرت کی اسی نومری کی تقریروں پر وجد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت کو فن مناظرہ میں اس قدر کمال ہے کہ بڑے سے بڑا مناظرہ بھی ٹھہر نہیں سکتا، اور خود حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنا شوق مجھے اس زمانے طالب علمی میں مناظرے کا تھا، اب اس کی مضرتوں کی وجہ سے اتنی ہی نفرت ہے۔ علوم عقلیہ اور نقایہ میں اس قدر رسوخ رکھنے کے باوجود تواضع کا حال اور قابل دید ہے۔ 1300 کا واقعہ ہے، خبر ملی کہ دستار بندی تقسیم اسناد کا جلسہ بڑے شاندار پیمانے پر ہونے والا ہے اور حضرت مولانا گنگوہی کے مقدس ہاتھوں یہ رسم طے پانے والی ہے۔ اپنے ہم سبقوں کو جمع کر کے اپنے استاد خاص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی ہوگی اور سند فراغ دی جائے گی، حالانکہ ہم ہرگز اس کے اہل نہیں۔ یہ تجویز منسوخ فرما دی جائے، ورنہ اس میں مدرسے کی بڑی بدنامی ہوگی کہ ایسے نالائقوں کو سند دی ہے۔ یہ سن کر حضرت بصیرت استاد کو جوش آیا، فرمانے لگے، تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہاں چونکہ تمہارا استاد موجود ہیں، اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نظر نہیں آتی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی، جہاں جاؤ گے بس تم ہی تم ہوگے، باقی سارا میدان صاف ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح نکلی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فتویٰ تو اس کا کام بھی اسی زمانے سے آپ کے ثبوت فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک طویل الاستفتا کا ویسے ہی مفصل اور مکمل جواب لکھ کر اپنے استاد کی خدمت میں پیش کیا تو عارف کامل استاد نے اس پر دستخط کرتے ہوئے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم کو فرصت بہت ہے۔ ہم تو اس وقت دیکھیں گے جب خطوں کا ڈھیر تمہارے سامنے ہوگا اور تم اپنے لمبے لمبے جواب لکھو گے، آئندہ پتہ چلے گا بصیرت یعقوبی نے جو کچھ دیکھا کس قدر صحیح تھا۔ حق تعالیٰ نے مجدد الملت کو جہاں اور محاسن ظاہری سے نوازا تھا، وہاں خوش الحانی سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت کے فن قرائت میں مہارت کے ساتھ حسن صورت نے مل کر سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ حضرت نے قرائت کی مشق مشہور عالم قاری محمد عبداللہ صاحب مہاجر مکی سے بمقام مکہ معظم فرمائی تھی، جو قرائے عرب کے نزدیک بھی ایک ماہر فن قاری تھے۔ حضرت کی قوت اخذ کا یہ عالم تھا کہ جب شاگرد استاد قرائت کی مشق کراتے ہوتے تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہا ہے یا شاگرد سنا رہا ہے۔ کمال فن اور جمال صورت نے مل کر عجیب دل فریبی پیدا کر دی تھی۔ بقول شخص سے قرآن کیا پڑھتے تھے، لوگوں کو ذبح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز فجر میں مولانا عین القزاد صاحب، جنہوں نے لکھنؤ میں قرائت کا ایک اعلیٰ مدرسہ قائم فرمایا تھا، شریک تھے۔ حضرت کا قرآن سنا تو بعد نماز بہت اشتیاق سے کچھ اور سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت کے اثر پذیر طبیعت کا نتیجہ یہ تھا کہ دارالعلوم پہنچ کر تکلف اور معمول باتوں کی طرف ضرورت سے زیادہ الطاف سب کچھ رخصت ہو گیا تھا۔ سادی سی زندگی اور فقیرانہ رنگ اختیار فرما لیا تھا۔ حضرت والا طلبہ کے بناؤ سنگار اور ادنا چیزوں کی طرف الطافات سے نفوذ تھے اور فرماتے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو علم کا چسکا لگا نہیں۔